اگر کوئی اپنی زوجہ سے یوں کہے کہ اگر تو نے اپنی والدہ سے بات کی تو تجھے طلاق ہے، لیکن زوجہ نے یہ بات سنی نہیں، جب شوہر کہہ رہا تھا تو وہ جیسے پلٹ کے چلی جاتی ہیں، چلی گئی، اور بعد میں اس نے اپنی والدہ سے بات کر لی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جو ہم بعض اوقات کنڈیشنل طلاق دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو عربک میں کہتے ہیں تعلیق طلاق، یعنی طلاق کو معلق کر دینا، لٹکا دینا کسی شرط کے ساتھ. اور یہ ایک پستول کی گولی کی طرح ہوتی ہے کہ اگر شوہر کی زبان سے نکل گئی تو وہ الفاظ واپس نہیں لے سکتا، اور اس میں بیوی کا سننا لازم نہیں ہوتا. اکیلے میں بھی اگر وہ اس طرح کرے گا تو وہ طالق ہو جائے گی، اور اگر بیوی ویسا کرے گی، یہ ہونا چاہیے کہ بتا دے بیوی کو فوراً سے پیشتر کہ میں نے ایسی کنڈیشن لگا دی ہے، اور بیوی اگر اس کے خلاف کرے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی. تو اگر آپ نے اس طرح کہا تھا، زوجہ نے نہیں بھی سنا، لیکن چونکہ الفاظ آپ کی زبان سے نکل گئے ہیں، اب اگر بیوی نے اپنی والدہ سے بات کی تو یہ طلاق ہو گئی. اب آپ کو چاہیے کہ اگر ان الفاظ کے بعد ابھی 3 حیض نہیں گزرے، یعنی بیوی کے بات کرنے کے بعد، کیونکہ طلاق ہو گئی، بات کی طلاق ہو گئی، اگر 3 حیض ابھی زوجہ کے نہیں گزرے تو آپ دونوں بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس سے پہلے 2 طلاقیں نہ ہو گئی ہوں، کیونکہ وہ 2 اور یہ تیسری پھر تو حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر یہ پہلی ہے یا دوسری بنتی ہے تو پھر دوران عدت یہ الفاظ ایسے ہیں کہ دوران عدت آپ زوجہ کو بغیر نکاح کے بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، بس زبان سے یوں کہہ دیں کہ میں نے تم سے رجوع کیا، ہو جائے گا. اور اگر بیوی کے بات کرنے کے بعد آپ نے رجوع نہیں کیا اور 3 حیض گزر گئے ہیں تو وہ آپ کے نکاح سے نکل گئی. اب اگر آپ کو دوبارہ ساتھ رہنا ہے تو جدید نکاح کرنا ہوگا. اور یہ سوال کرنا ہی ثابت کرتا ہے، ابھی جیسے میں ایک اور کویسچن کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے بعض بھائیوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ پہلے طلاق کے، شادی سے پہلے ہی طلاق کے سارے مسائل سیکھیں، یا اگر آپ شادی شدہ ہیں تو کوئی فرض علوم کورس کر لیں کہیں سے، اگر آپ کو موقع مل جائے بہت اچھا ہے، نہیں تو میرا نمبر لے لیں آپ، کنٹرول روم سے مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا، میں آپ کو اس سلسلے میں گائیڈ کر دوں گا. لیکن ضرور ایسا کریں. کتنے ہی کیسز ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ نہ شوہر کو پتہ ہے نہ بیوی کو پتہ ہے، طلاق ہو گئی ہے، نکاح ٹوٹ گیا ہے، اور سال ہر سال سے ساتھ رہ رہے ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے، اور بڑے بھولے ہو کے کہتے ہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے. دنیا کا تو آپ ہر چیز سیکھ لیتے ہیں، جس میں آپ کو 50 روپے بھی فائدے کا یقین ہوتا ہے، آپ پوری دلچسپی ظاہر کرتے ہیں. اگر 100 روپے کے نقصان کا بھی اندیشہ ہو تو اس کا علم بھی سیکھا جاتا ہے. لیکن دین اور آخرت ہماری نگاہوں میں اتنا معمولی ہیں کہ جب دنیا کے سارے کام دھندوں سے فارغ ہوئے اور پھر ہمارا نفس، شیطان، ہماری طبیعت، ماحول، دنیا، مخلوق اجازت دے گی تو پھر دین کو بھی ٹائم دے لیں گے، ورنہ چھوڑو. پھر آخرت کے بارے میں سوچ لیں گے، ورنہ چھوڑو. تو پھر میدان محشر میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جن کے چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے، ان کے چہرے زرد ہوں گے، جسم کانپ رہے ہوں گے. اور پھر جب سارا دنیا میں ڈگریاں، آپ کا پیسہ، آپ کی شہرت، آپ کی اسٹریٹ پاور، آپ کی تمام سورسز دنیا میں رہ جائیں گی، اور اکیلے تن تنہا بغیر کپڑوں کے بعض تو کھڑے ہوں گے، کیونکہ برہنہ پا برہنہ بدن اٹھائے جائیں گے. خواص کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ کیا ہم نقصان کر کے آئے. پھر ہم وہی ملتجیانہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، کاش کوئی ہماری سفارش کر دے، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ لے. اس لیے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد فنا نہیں ہو جائیں گے، عالم برزخ میں رہیں گے، اور اس کے بعد پھر ڈے آف ججمنٹ قائم ہوگا اور ہمیں وہاں پر پہنچنا ہے. اس کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہے. اس لیے خدا را علم دین سیکھیں اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں.